في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. मन करिए तारा में नहीं था पेन ड्राइव होने लगा है तो पेन ड्राइव होने लगा है बराए करम बराए मेहरबानी जो इधर उधर तशरीफ फरमाए वो हजरत के सामने आ जाए, इसलिए कि अल्लाह वालों का दीदार करना ये भी इबादत है। और आगे जो कुर्सियाँ खाली हैं वो पीछे वाले आगे तशरीफ ले आए ताकि बाद में आने वालों को सहूलत हो। अल्लाह वालों का दीदार करना ये भी इबादत है। हजरत के दूर दराज असफार से थकन के साथ और मशक्क़त के साथ हमारे बड़ौदा शहर में तशरीफ़ लाए हैं। हजरत वाला के अदब और एहतराम के साथ हम दुआ करते हैं हजरत वाला के इल्म व अमल में और अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا گیا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز پر بھاری پن ہے اور آواز پر کافی اثر ہے. 2.25 مہینے سے لگاتار بول رہا ہوں، 2.25 مہینے سے، اور وہ بھی پورے انڈیا میں. ہر علاقے کا کھانے پینے کا مزاج الگ ہے، تیل الگ ہے، فضائیں الگ الگ ہے، آب و ہوا کے اثرات پڑتے ہیں. اور ابھی وقت اتنا زیادہ لمبا ہو گیا ہے کہ آپ حضرات کوئی لمبی تقریر کی امید مت رکھنا. دوسری ایک بات صاف کہہ دوں کہ مجھے بیان کے لیے کہا گیا تھا، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدرسے کا جلسہ ہے. بیان کی تاریخ لے لی، میں سمجھا 2 گھنٹے بیان کرنا ہے. چلو بچوں کے پروگرام سے آپ حضرات نے دینی نصیحتیں حاصل کر لی ہیں. اب وقت اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میں 2 گھنٹے کی تقریر کروں. کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے پورا مجمع زور سے آمین کہو، زور سے بولنا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اور زور سے بولو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. یہ آپ کا مدرسہ انجمن ترقی طلبہ کا سالانہ جلسہ ہے. اس سلسلے میں جو ماں بہنوں تک میری آواز آ رہی ہے وہ بھی دھیان سے سنیں اور آپ حضرات بھی دھیان سے سنیں. دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، ان دونوں کا لوگ جب فرق نہیں سمجھتے تو دنیا میں بھی مار کھاتے ہیں اور میدان حشر میں بھی مار کھائیں. پھر جو چاہے وقت کا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہو، بڑے سے بڑا راجکرنی ہو، جو دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق نہیں سمجھتا ہے، اس کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی خراب ہوگا. دنیاوی تعلیم والوں کا بیسک الگ ہے، ان کا میدان الگ ہے، اور دینی تعلیم والوں کا میدان الگ ہے. دینی تعلیم والے جو مدرسہ پڑھاتے ہیں اس میں حلال اور حرام کی تعلیم دی جاتی ہے، جائز اور ناجائز کا فرق سمجھایا جاتا ہے. دنیاوی تعلیم والے دنیا کی چیزوں کی صرف حقیقت بتلاتے ہیں، جس کو دنیا کی معلومات کہی جاتی ہے. پھر وہ معلومات ہر ملک میں جداگانہ اور الگ الگ ہوتی ہے، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. اور دین کی تعلیم جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز بتلاتی ہے. وہ اللہ کا قانون ہے جو
اس میں کوئی ذرہ برابر لچک نہیں ہوتی، قانون ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھے انسان اور سچے مسلمان بنانے کی اصل جگہ مدرسے ہیں۔ اسکول والے کبھی کوئی اخلاق اور سنسکار کی تعلیم نہیں دیتے۔ میں نے خود بی ایڈ تک پڑھا ہے، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسکول کالجز میں اخلاق یا سنسکار کی کوئی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ ایک بھی سبق پڑھایا نہیں جاتا۔ اور ادھر مدرسے کی جو تعلیم ہے مسلمانوں، دھیان سے سنو، اگر آپ کو جھوٹ بولنے سے بچنا ہے تو یہ مدرسے والے آپ کو سکھائیں گے، یہ دینی تعلیم کے میدان میں ہوتا ہے۔ اسکول اور کالج والے یہ چیزیں نہیں بتلائیں۔ غیبت سے بچنا ہے تو یہ مدرسے والے سکھلائیں گے۔ یہ میدان اسکول اور کالج والوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے تو یہ مدرسے والے سکھلائیں گے، اسکول والوں کا میدان نہیں۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے تو مدرسے والے بتلائیں گے، گالی گلوچ سے بچنا ہے تو مدرسے والے بتلائیں گے، ماں باپ کا حق کیا ہے وہ مدرسے والے بتلائیں گے، بیوی کا حق کیا ہے، ہسبینڈ اور شوہر کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، چاہے پڑوسی غیر مسلم ہو، یہ اللہ بتلائے گا جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ کون سے جانور کھانا حلال ہے، کون سے پرندے کھانا حلال ہے، کون سی مچھلیاں اور مرغیاں کھانا حلال ہے، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے۔ یہ دینی تعلیم کے میدان میں آتا ہے، اسکول کالج کے میدان میں نہیں آتا۔ جن بچوں کو مکتب کی تعلیم نہیں دی جاتی اور ایسے انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بچے حرام کمپنیوں میں جا کر بھی کھانا کھا لیتے ہیں، KFC میں چلے جاتے ہیں، جس کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ چاہے آپ کے بچے مسلمان ہیں مگر کھا لیں گے اس لیے کہ آپ نے ان کو دین کی تعلیم دی۔ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ مسلمان نے اس کو حلال کیا، آپ نہیں کھا سکتے۔ ٹرین میں ہو کہ پلین میں ہو، آپ نان ویج نہیں کھا سکتے۔ یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے، اسکول والے نہیں بتلائیں گے۔ کون سی چیزیں بیچنا حلال، کون سی چیزیں بیچنا حرام، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے، اسکول والوں کا میدان ہے۔ پیشاب کرنا، استنجا کرنے کا طریقہ، یہ مدرسے والوں کا کام ہے، اسکول والوں کا کام نہیں۔ اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے، ایئرپورٹ والے، ایجوکیشن والے، راجکارنی لوگ، پارلیمنٹ سے نکلنے والے، سب کھڑے کھڑے موتتے ہیں، سب کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کی تعلیم ہے کہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بند ٹوائلٹ میں بھی قبلے کی پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، قبلے کا منہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے آپ، قبلے کی طرف یا قبلے کی پیٹھ کر، کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے آپ۔ لوگوں کے آنے جانے کے راستے پر آپ پیشاب استنجا نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے۔ جن جھاڑ کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، آپ وہاں پیشاب استنجا نہیں کر سکتے۔ جانوروں کے سوراخ میں، سانپ اور بچھو کے سوراخ میں آپ پیشاب استنجا نہیں کر سکتے۔ جو جھاڑ پھل دیتا ہے اس کے نیچے بھی آپ پیشاب استنجا نہیں کر سکتے۔ یہ سب گنوانے جاؤں گا تو ایسے ہی فجر کی اذان ہو جائے گی۔ یہ چند مثالیں دی آپ کو۔
اندھوں کا حق، لولے لنگڑوں کا حق، ایکسیڈنٹ زدہ انسان کا حق، یہ آپ کو مدرسہ بتائے گا۔ جو مدرسے کی تعلیم آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ جگہ جگہ مار کھائیں گے۔ بیواؤں کا حق، یتیموں کا حق، یہ آپ کو مدرسہ بتائے گا۔ اسکول اور کالج والوں کا میدان نہیں۔ یہ چند رسالے میں مسلمانوں علم، جس کو انگلش میں نالج کہا جاتا ہے، یہ نالج اصل قرآن و حدیث میں انسانیت کا درد، جانوروں کا حق، یہ آپ کو اسلام بتلائے گا۔ اور یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسے والی تعلیم فقیر سے لے کر بادشاہ پردھان منتری تک کو ضروری ہے۔ بادشاہ کو بتلائے گا کہ پبلک کا حق کیا ہے، پبلک کو مدرسہ بتلائے گا کہ حکومت کی تمہارے کیا کیا حقوق ہیں۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں زندگی کے، کون کون سی چیزیں بیچنا حلال، کون کون سی چیزیں خریدنا حلال، کون سی چیزیں خریدنا حرام، کون سے جانور آپ پال سکتے ہیں، کون سے جانور آپ پال نہیں سکتے، کن جانوروں پر آپ سواریاں کر سکتے ہیں، کن جانوروں پر سواریاں حرام ہے، وہ سب تفصیلات سے موجود ہے قرآن حدیث میں۔ تو بندوں کے حقوق، زندگی گزارنے کے حقوق، جانوروں کے حقوق، حتیٰ کہ راستوں کا حق، یہ آپ کو اسلام بتلائے۔ آپ کو اپنا مکان بیچنا ہے، آپ کو پڑوسی کو پہلے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ کے حکم میں لکھا ہے چاہے پڑوسی تمہارا ہندو بھائی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، مسلمان کو اللہ کا حکم ہے دکان، مکان، کھیت جو بھی بیچنا ہو پہلے اپنے پڑوسی کو پوچھنا پڑتا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کہ بھائی میرا یہ بیچنے کا ارادہ ہے، اگر تیرے پاس خریدنے کی طاقت ہے تو پہلا حق تیرا ہے۔ اگر آپ نے پڑوسی کو پوچھے بغیر وہ چیز بیچ ڈالی تو اللہ کے آپ گنہگار میں لکھے جائیں۔ یہ کان کھول کر سن لو، آپ نے پڑوسی کا حق مارا، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے۔ اور اسکول پڑھائی کرو گے تو آپ دنیا کی علم سیکھ لو گے، مگر زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو انگلش میں دی وے آف لائف، دی وے آف لائف، یہ تو آپ کو مدرسے والے ہی بتلائیں گے یا اللہ والے بتلائیں گے۔ شکر کی تعلیم، صبر کی تعلیم، یہ آپ کو مدرسے والے سکھلائیں گے۔ ابھی آپ نے نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا، ٹی وی میں دیکھا ہوگا، ایئر انڈیا کمپنی والے اور دوسری کمپنی والے، ریلوے والے، بس کمیشن والے سب ہڑتال پہ اترتے ہیں، بڑے بڑے بینر لے کر روڈ پر مارچ کرتے ہیں۔ ایئر انڈیا والے ہو، گو ایئر والے ہو، ایئر ایشیا والے ہو، دنیا بھر کی کمپنی والے پگار بڑھانے کے لیے مارچ کرتے ہیں، بڑے بڑے بینر ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں اور اس پر لکھا ہے کہ پگار بڑھاؤ نہیں تو ہڑتال۔ لاکھوں روپے پگار ہے تو بھی زندگی میں شکر بھی نہیں آتا اور صبر بھی نہیں آتا۔ شکر اور صبر کی تعلیم پورا مجمع ادھر سے زور سے بولو، یہ بے شک بولو زور سے، یہ مدرسے والے سکھلاتے۔ وہ بڑودا والوں، مردار لوگوں زور سے تو بولو، مدرسے والے سکھلاتے کہ نہیں سکھلاتے؟ یہ مدرسے والے سکھلاتے۔ شکر کی تعلیم، صبر کی تعلیم، یہ مدرسے والے سکھلائیں گے۔ یہ جو آپ کے مدرسہ انجمن ترقی طلبہ، اس میں جو علماء پڑھاتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بینر لے کر متولی صاحب کے گھر گئے ہوں اور اس پر لکھا ہو کہ مدرسے کا پگار بڑھاؤ، مسجد کا پگار بڑھاؤ، یا امام صاحب نے کبھی لیٹر لکھا ہو متولی صاحب کو کہ آج آخری تاریخ ہے، اگر جو عشاء کی نماز سے پہلے ہاں نہیں کہا
تو عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں آخری سجدے میں سلا کے بھاگ جاؤں. کبھی کہا؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ یہ دین کی تعلیم کی برکت ہے. آسمان و زمین کا فرق ہے دونوں کی تعلیم میں. سچائی کی تائید کرو، سچائی کی تائید کرو. اگر سچے انسان بن رہا ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے. یہ جن بزرگوں کے پاس جنہوں نے 10 سال پڑھا ہے، انہوں نے ان کو شکر کی تعلیم بھی سکھائی کہ جو روزی دے اللہ اس پر شکر کرنا، اور کم لگے تو صبر کرنا، اللہ جنت میں دینے والا. بہرحال سچا انسان اور سچا مسلمان بنانے کی تعلیم دونوں سائڈ سے آواز آنی چاہیے. بے شک زور سے بولو، یہ مدرسہ سکھاتا ہے. اسکول اور کالج والے محتاج ہیں مدرسوں کی تعلیم. یہ تعلیم جو نہیں ہوگی تو آپ جگہ جگہ مار کھاؤ گے. کھیتی باڑیوں میں مار کھاؤ گے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھی مار کھاؤ گے، ودھان سبھا میں بیٹھ کر بھی مار کھاؤ گے، گرام پنچایت اور تعلقہ پنچایت اور ضلع پنچایت میں بیٹھ کر بھی مار کھاؤ گے. جو دھارمک تعلیم نہیں ہوگی تو انسان سچا انسان نہیں بن سکتا. ہمارے مدرسوں میں 5 روپے کی بات چھوڑو، 5 پیسے کا کرپشن اور کوئی کوبھان نہیں ہوتا. 5 پیسے کا. یہ اللہ کے دین کی برکت. اسکولوں میں جاؤ، کالج میں جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، بے حساب کوبھان ملے گا. گورنمنٹ کی کوئی بھی کمپنی میں جاؤ. شراب سے بچنا ہے، شراب اور دارو سے، تو دینی تعلیم کی ضرورت ہے. سٹا اور جوئے سے بچنا ہے تو دینی تعلیم کی ضرورت ہے. آپ کے بڑودہ میں ہمارے نوجوان IPL کی میچ میں ایک ایک بال پر جو ہے جوا اور سٹا کھیلتے ہیں. اس کی بنیاد ہے کہ آپ نے مدرسے میں بچوں کی تعلیم، بچے کے زمانے میں آپ نے مدرسے کی تعلیم نہیں. حرام سے بچنے کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے. ناچ گان سے بچنا، زینہ کاریوں سے بچنا، بینکوں کی لون سے بچنا، بیاج کے کاروبار سے بچنا. کتنے مسلمان پرائیویٹ میں بیاج کا کاروبار کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو بیاج کے پیسے دیتے ہیں، بیاج پر لیتے ہیں، بیاج پر دیتے ہیں. کیوں نہیں؟ انہوں نے مدرسے کی تعلیم نہیں پڑھی. بہرحال مسلمانوں یہ آخری بات ہے، اگر آپ نے، ماں بہنوں نے اور آپ نے اور آپ کے بچوں نے گھر گھر جو دین کی تعلیم زندہ نہیں کی تو آپ دنیا میں بھی مار کھاؤ گے، قیامت کے میدان میں بھی کھاؤ گے. کامیاب ہونا ہے تو گھر گھر تعلیم زندہ کرو، فضائل اعمال کی تعلیم زندہ کرو، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور کی مسائل کی تعلیم کرو. فضائل کی بھی ضرورت، مسائل کی بھی ضرورت، اور یہ سب دین کی لائن میں آتا ہے. دین نہیں ہوگا تو بیوہ یتیموں کا حق بھی نہیں پہچانا. اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مدرسوں کی تعلیم کو اللہ کا انعام سمجھو. جو موقع ملا ہے اس کی قدر کرو. بہرحال یہ بات جلسے کے سلسلے میں عرض کرنی تھی، اس لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو مدرسے میں دھیان سے بھیجیں. اور جو لوگ ہندی میڈیم، انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دوسرے ٹائم کوئی مدرسے والوں سے کہو دوسرا ٹائم الگ مقرر کرے، مگر آپ کے بچے دینی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا؟ بروڈا MS یونیورسٹی میں بھی جائیں گے مگر دین نہیں پڑھایا ہے تو وہیں سے ڈائریکٹ شادیوں کا کانٹیکٹ کر لیں گے اور ماں باپ کو پوچھے بغیر شادیاں کر لیں گے. آج کتنے بچے ماں باپ کو پوچھے بغیر شادیاں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کے بچوں نے دینی تعلیم حاصل کی. اور دین کی تعلیم بچپن میں بھی ضروری ہے، جوانی میں بھی ضروری ہے اور بڑھاپے میں بھی ضروری. اللہ تعالیٰ پورا مجمع پیچھے سے، بیچ سے، آگے سے
زور سے انشاءاللہ کہو کہ دینی تعلیم کو ہم زیادہ سے زیادہ زور سے بولو رواج دیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ تو بات جلسے کے سلسلے میں عرض کرنی تھی۔ اس وقت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دینی تعلیم کے لحاظ سے ایک رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے چند احکام دیے ہیں کہ تمہیں رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ اللہ فرما رہے مسلمانوں، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمایا۔ مرد یا عورت، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل ہو بالکل تو اس کو روزے معاف ہے۔ بالغ پر روزے فرض ہیں، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ سخت بیمار ہو جائے اس کو روزہ معاف ہے، جب تندرست ہو جائے تو واپس روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ عورت پیریڈ میں آ جائے حیض میں تو ان دنوں کی ان دونوں کے روزے ان کو معاف ہے، مگر روزہ صرف سال میں ایک بار آتا ہے، لہذا عورتوں کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ رمضان میں کوئی اچانک لمبی مسافری پیش آ گئی، 80 کلومیٹر سے زیادہ، 100 200 500 1000 2000، تو رمضان میں روزہ چھوڑنے کا حکم آیا ہے۔ رمضان کے بعد البتہ مسافر کو جب گھر پر لوٹ آئے تو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے۔ ایسے ہی جو بوڑھے مرد اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بڑھاپا زیادہ بڑھ جائے گا یا کمزوری یا بیماری بڑھ جائے گی تو ان کو روزہ معاف ہے۔ مالدار ہیں تو فدیہ دے دیں، اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہیں، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی فرض نہیں، طاقت ہی نہیں۔ ہاں کبھی طاقت آ جائے تو دوبارہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال مسلمانوں، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، 4 لوگوں کے سوا چھوٹے چھوٹے نوکری دھندوں کے بہانے سے، کھیتی باڑیوں کے بہانے سے، بزنس کے بہانے سے روزہ چھوڑ دیں، یہ کام نہیں چاہیے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں پورا سال سفر میں رہتا ہوں، آل اوور انڈیا، اور ابھی 2 دن بعد نکل جاؤں گا تو عید کے بعد آؤں گا ہندوستان سے باہر۔ دنیا بھر کے مسلمان مجھے ملتے ہیں، ہم کو اندر کے حالات بتاتے ہیں کہ مولانا آپ کو کچھ خبر نہیں، مغرب کی نماز میں مسجد میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب روزے دار ہیں، زیادہ تر اس میں بے روزگار ہوتے جو روزہ ہی نہیں رکھتے، لوگوں کو یہ بتلانے کی آتے کہ ہم نے روزہ رکھا۔ اٹھے کٹھے لوگ روزے نہیں رکھتے، اور ادھر اللہ نے آسمانوں سے فرمایا کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے، اللہ کے پاس رمضان کے سوا معاف کرنے کا کوئی مہینہ ہے؟ کوئی مہینہ نہیں ہے۔ 11 مہینے کا گنہگار اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہے تو رمضان میں معافی مانگے، اور معافی ہوگی روزوں سے، نماز سے، تراویح سے، زکوٰۃ سے، صدقات اور خیرات سے، شب قدر کی تلاش سے، لوگوں کو افطار کرانے سے، لوگوں کو سحری کرانے سے، اور گناہوں سے بچنے سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ باقی جو لوگ عید کی نمازوں میں نئے نئے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی عید کی خوشی نہیں۔ عید کی خوشی روزے داروں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، شب قدر کی تلاش کرنے والوں کے لیے، افطار اور سحری کرنے والوں کے لیے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے عید کی خوشی ہے۔ آپ کے لیے عید کی کوئی خوشی نہیں۔ آپ کے لیے تو اللہ کا یہ اعلان ہے، لا یقربن من المصلانا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ۔ آپ کو تو عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حکم نہیں، ڈرایا دھمکایا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے، کان کھول کے سن لو، رمضان کے روزوں سے پہلے یہ حکم ہے کہ رمضان میں اپنے کام کاج کو کم کرو، یہ پہلا حکم۔ رمضان میں اپنے کام کاج کو کم کرو۔ 8 گھنٹے دکانوں پر نوکریوں پر جاتے ہیں تو 5 گھنٹے جاؤ، 4 گھنٹے جاؤ، اور حدیثوں میں فرمایا
اپنے روزے دار نوکروں پر رحم کھاؤ، اللہ تم پر رحم کھا کر روزے دار پر رحم کھاؤ گے، اللہ تمہیں جہنم سے بچائے۔ تو رمضان میں روزہ فرض بتلایا، نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ رمضان میں اتنا بڑا ثواب ہے، ایک نفل ادا کرو ایک فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، اللہ اس کو وہ ثواب دے۔ اس سے اندازہ لگاؤ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو نیکیوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچنا، غیبتیں کرنے سے بچو، اس لیے مجلسیں کم کرو، اور جھگڑے سے بچو۔ کوئی لڑائی کرنا ہے کہہ دو میں روزے سے ہوں، روزے دار تو جھگڑا کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کا اتارنا شروع کیا رمضان میں، لہذا قرآن کا خاص تعلق ہے رمضان سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پچھلے 10 سال سے اتنی کمی آ گئی کہ رمضان میں پورے دن میں 1-2 بڈھے کے سوا مسجدوں میں بھی کوئی نظر نہیں۔ اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہمارے جوانوں میں غفلت آئی، بیٹھے بیٹھے موبائل کے سوا کچھ مل ہی نہیں۔ یہ موبائل ایک تصویر مل گئی، بس رات دن اس کے پیچھے ٹیچ کرا کرتا ہے، اور زیادہ تر اس سے گندے ہی کام ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعاؤں کا اہتمام۔ 2 ٹائم پر دعا بہت جلد قبول ہوتی۔ ایک افطاری سے پہلے دعا مانگنے کا حکم ہے۔ جو ماں بہنوں تک آواز آ رہی ہے یہ باتیں دوسری بہنوں تک بھی پہنچا دو، رشتہ داروں تک بھی پہنچا دو، موبائل کے واٹس ایپ کے ذریعے جتنی باتیں رمضان کی سب پہنچا دو۔ افطاری سے پہلے چولہے 15 منٹ پہلے بند کر دو۔ اللہ کا حکم ہے کہ افطار سے پہلے دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند الافطار دعوت مستجاب، حدیث صحیح ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی خاص بات ہے دعا قبول ہونے کی؟ فرمایا جی ہاں، ایک مثال سے سمجھا کہ میرے صحابہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی بھوکا اور پیاسا آ جائے تو اس کو دیکھ کر تم کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہا جی بے شک آئے گا۔ تو کہا جو بندہ اور بندی اللہ کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہے اور پھر وہ آخری وقت میں بھوکے اور پیاس کی حالت میں اللہ کے سامنے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگیں گے تو کیا اللہ کو اس بھوکے اور پیاسے پر رحم نہیں آئے؟ اپنی دنیا سنورنے کے لیے بھی مانگو، آخرت آسان ہو جائے، جنت مل جائے اس کے لیے بھی مانگو، اللہ کے دیدار کے لیے مانگو۔ آپ کو روزی روٹی کی تکلیف ہے، اولاد نہیں، کوئی جیل میں ہے، جو پریشانی ہے آپ مانگو اللہ۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی، تہجد میں بھی دعائیں قبول ہوتی۔ تہجد کی 8 رکعت ہے، 2-2 رکعت کی نیت سے سحری کھانا اٹھو تو 2-2 رکعت کی نیت سے تہجد پڑھو، اور یہ باتیں امت تک پہنچاؤ، دور دور تک پہنچاؤ۔ ہے نفل نماز مگر فرض سے زیادہ اس کا پاور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے کہ کچھ رکعتیں ایسی پڑھو کہ تم اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی نہ جائے۔ صلو والناس نیام، کچھ رکعتیں ایسی پڑھ لو کہ تم نماز میں ہو اور لوگ آرام کر رہے ہیں۔ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی اس کی بڑی فضیلت آئی حدیث ہو۔ تھوڑا صبر کرو، مگر چاند دیکھتے ہی، رمضان کا چاند دیکھتے ہی مغرب کے بعد جلدی سے 6 رکعت پڑھ لو۔ رمضان مغرب کے چاند سے شروع ہو جائے گا۔ زکات واجب ہے، رمضان میں زکات نکالو، ثواب زیادہ ملے گا۔ للہ خیرات اپنے مرحومین کے نام سے دو۔ یہ جتنے مکان ہیں بڑودہ میں، یہ پراپرٹیاں ہمارے باپ دادا کی، ماں باپ کی، ان کی برکت سے ہم کو ملا ہے، ان کا حق ہے، ان کی روح کو خوش کرو۔ رمضان میں علماء کرام چندے کے لیے آئیں گے، ان کو ستانے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی بخاری شریف پڑھا رہا ہے، کوئی جلالین پڑھا رہا ہے، کوئی مشکات پڑھا رہا ہے، وہ اللہ کے ولی لوگ ہیں جو رات دن اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں۔ علماء تیار کرتے ہیں، پورا مجمع جواب دو۔ آپ کی مسجدوں میں امام جو بنے ہیں
گورنمنٹ نے دی ہے کہ مدرسوں نے دی ہے؟ زور سے بولو بھائی، پورا مجمع زور سے بولو. یہ مسجدوں کے امام کس نے دیے ہم؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نہیں بولو گے تو میں بیان نہیں کروں گا. یہ مسجد کے امام اسکول والوں نے دیے ہیں کہ مدرسے والوں نے دیا؟ پورا مجمع زور سے بولو. دارالعلوم میں جتنے علماء ہیں وہ مدرسے والوں نے دیے کہ گورنمنٹ نے دیے؟ اور زور سے بولو. دعوت و تبلیغ میں میں یہ مرد بالغ مردوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں؟ میں کوئی گندی بات پوچھ رہا ہوں آپ کو؟ دعوت و تبلیغ میں جتنے علماء کام کر رہے ہیں، نظام الدین میں ہو کہ یہاں شورا کے حضرات ہو، مجھے جواب دو، یہ علماء کہاں تیار ہوئے؟ گورنمنٹ نے دیے کہ مدرسوں نے؟ خانقاہ میں جو علماء ہیں مدرسوں نے دیے. پوری امت پر احسان ہے سب سے زیادہ، بولو زور سے بے شک، مدرسے والوں کا ہے. تو یہ مدرسے اسلام کے پاور ہاؤس ہے، یہاں سے سب بجلیاں تقسیم ہوتی ہیں، سب محتاج ہیں مدرسوں کے. مدرسہ ہماری ماں ہے اور یہ سب ان کی اولاد ہے. ماں کو بھول کر بات نہیں کرنے کی. ہمارے مسلمانوں کے پاس تبلیغ جماعت والے ہوں، خانقاہ والے ہوں، سمجھا، یا عام مسلمان و پبلک، ہمارے پاس جتنی نیکیاں ہیں یہ مدرسے والوں کی برکت ہے. میں خود کہتا ہوں مجھے جو کچھ ملا ہے مدرسے والوں سے ملا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. رمضان میں علماء کرام چندے کے لیے آئیں گے. اگر آپ نے دیکھا اکل قوہ دارالعلوم کی تصدیق نامہ ہے، کنتھاریا کا ہے، بروڈا دارالعلوم کا ہے، ترکیسر کا ہے، دابھیل کا ہے، کنتھاریا کا ہے، بھروچ مانڈی والا کا ہے، کرمالی کا ہے، کھروڑ کا ہے، دارالعلوم دیوبند کا ہے، جمعیت علماء ہند کا ہے. کوئی کا بھی تصدیق نامہ ہو، ان کے پاس بسم اللہ بول کر اپنی خیرات دے. یہ سارے ہمارے اکابرین ہیں، وہ آپ کو جھوٹ لکھ کر نہیں دیں گے. آنکھیں بند کر کے اپنی زکات بھی دو. اگر آپ دیں اپنے غریب رشتے داروں کو دے دو پہلے، اس کے بعد مدرسے والوں کو دو، اور مدرسے والوں کو للہ خیرات بھی کرو. میں اپنا معمول بتلا رہا ہوں. میں اگر کسی مدرسے کو 500 روپے دیتا ہوں تو جو چندہ کرنے والے علماء ہیں، میں سنار ہوں تو میں سنار کی قیمت سنار زیادہ جانتا ہے. میں ان علماء کرام کو جو چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، میں اللہ گواہ ہے، اللہ سن رہا، میں ان کو 500 روپے ہدیہ بھی کرتا ہوں الگ سے. میں آپ کو بھی کہتا ہوں، وہ اللہ کے دین کے خادم میں آپ بزنس کرتے ہو، نوکری دھندے کرتے ہو، آپ کا پیسہ اگر علماء کے گھر نہیں گیا تو آپ کی نیکیاں کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری روٹی کوئی عالم دین کھائے، پرہیزگار آدمی کھائے، وہ موت تک جتنی نیکیاں کرے گا قیامت تک قبر میں بھی اور میدان حشر میں ان کے نیک اعمال میں تمہارا حصہ لکھا جائے گا. پہلے پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ، سب مل کر ہاتھ اٹھاؤ، کوئی بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. زور سے انشاءاللہ بولو کہ علماء کی خدمت کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کراؤ. یہ علماء آئیں گے، ان کو پکڑ پکڑ کے لے آؤ، سحری کراؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں، ایک کھجور کھلا دیا کسی کو، ایک روزے کا ثواب. پیٹ بھر کر کھلایا تو سونے پہ سوال. یہ رمضان نیکیوں کے لٹنے کا موسم ہے. کر لو اور گناہوں سے بچ لو، پھر آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا. کتنے لوگ رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، ان کو تمنائیں تھی کہ ہم رمضان گزاریں گے، مگر رمضان سے پہلے اللہ کے گھر چلے گئے. پورا مجمع زور سے آمین کہو. اللہ نے رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی نیکیاں آمین کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب مسلمانوں، اللہ کے واسطے تہجد کی نماز بھی مت چھوڑنا، اوابین مت چھوڑنا. توفیق ہو جائے اشراق چاش بھی پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو. رمضان نفلیں بڑھا بڑھا کر اللہ سے قریب ہونے کا ٹائم. رمضان بڑوڈا میں کرکٹ کھیلنے کا ٹائم نہیں، ٹورنامنٹ کھیلنے کا اور کیرم بورڈ کھولنے کا. لعنت اترے گی اللہ کی جو رات کو تراویح کے بعد عشاء تک یا سحری تک کیرم بورڈ کھیلے یا مجلس جمائے اور لاڑی لپوں پہ بیٹھے. اب تو یہ الیکٹرانک تسبیح ہاتھ میں آ گئی، انگلی میں بھرا دو.
इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर यहाँ रख दो, चलते फिरते अल्लाह को याद करो। कितना आसान तरीका है अल्लाह ताला को याद करने का। इसको हाथ में से उंगली से हटाओ ही मत। अल्लाह तौफीक दे दे, हर नमाजों के बाद दुआ मांगो। अगर रमजान में रोजे छूटे या आपकी नमाजें छूटी, रकातें छूटी और आदत पड़ गई रमजान में रकातें छूटने की, तो रमजान के बाद भी रकातें छूटती रहे। रमजान थर्मोमीटर है, अगर रमजान पक्का रहा तो रमजान के बाद भी पक्के रहो। और अब मुसलमानों, कयामत बहुत करीब आ गई है, लिहाजा जितने रमजान मिले उसकी भी कदर करो। कयामत की छोटी निशानियां पूरी हो गई, कयामत की बड़ी निशानियों में हम लोग दाखिल हो। आप हजरात को मालूम है, मैं 10 बरस से मुसलमानों को कयामत के सिलसिले में समझा रहा हूं। 11 बरस हो गए, 11वां साल लग गया धरतीकंप शुरू होने। अभी मैंने मगरिब का बात देखा, अभी 10 दिन पहले 150 धरतीकंप हो रहे थे एक दिन में, 150। अभी रोजाना एकदम 250 के ऊपर जा रहा है। अभी 232 तो मगरिब के बाद थे। पूरी दुनिया में 232 धरतीकंप आज मगरिब के बाद हो चुके। पूरी धरतीकंप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, सट्टा, धोखाबाजी, लांच, रिश्वत और ज़िनाकारी जब आम हो जाएगा, नाचगान आम हो जाएगा, फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद ज़लज़ले और भूकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएगा। अभी 15 दिन हुए हमारा अंकलेश्वर, भरूच और जितने गांव हैं अतराफ में, और फिर उधर मौसाली, मांगरोल, तरकेसर, रानी नगर, हमारा दारुल का ऐसे हिला बात है। लोगों ने महसूस किया 30 झटके आए, 30 झटके आए। आज पूरी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में झटके आए। देख लो, आप अखबार देख लेना। और साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि 2018 और ये महीना खास पूरे हिंदुस्तान के लिए भयजनक सपाटी है। इतने धरतीकंप हो रहे, दुनिया नंगी हो गई, तो अल्लाह ताला ने धरतीकंप शुरू कर दिए, कयामत के अलार्म बजा दिए। आगे चलो, अल्लाह ने टाइम में से बरकत उठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िनाकारी आम हो जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत को उठा लेगा। हदीस में है, मिशकात में, अस्सनतु कश्शार वश्शार कल-उसबू वल-उसबू कल-यौम, एक बरस एक महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, सेकंड में बदल जाएगा। हाथ ऊंचा ना करो तो जरा थोड़ी उंगली ऊंची करो, अल्लाह के वास्ते ऊंची करो, पूरा मजमा ऊंची करो, ईमानदारी से कहो, अल्लाह ने टाइम में से बरकत उठा रही, नहीं उठा रही, बोलो बेशक। अभी रमजान गया, देखो रमजान आ गया। मैं पिछले साल जब फॉरेन से आया तो बड़ौदा ही उतरा। जो नौजवान मुझे लेने के लिए आया था, उसने अभी चंद दिनों पहले मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको पिछले साल लेने आया था और देखो रमजान आ गया, आपको लगता है कि 1 साल पूरा हुआ। यानी 1 महीने की तरह, 1 महीने की तरह। अगर आप सच्चाई का इनकार करोगे तो अल्लाह की लानत उतरेगी आप। मैं भी भरूच और अंकलेश्वर के बीच में एक जिमखाना है, वहां हिंदुओं में तकरीर कर रहा है, 1000 हिंदू थे तकरीर। ये तो 200-300 मुसलमान है, 200-300 हिंदू मर्द भी थे, औरतें थे। मैंने ये कयामत की निशानी उनको बतलाई। जब मैं बीच में से जा रहा था तो ज्यादातर हिंदू भाई और औरतें ऐसे खड़े हो गए, नमस्कार कर रहे, कह रहे थे, मौलाना जी हम आपके पैगंबर साहब को सलाम करते हैं, इन्होंने 1500 बरस पहले कयामत में जो निशानियां बतलाई थी हम आंखों से देख रहे। हिंदू लोग कबूल कर रहे हैं और आप मुसलमान होकर कबूल न कर, बेशर्मी की बात है। टाइम में से बरकत उठा लिया। आप मुझे ईद के बाद याद करना, रमजान एक हफ्ते की तरह निकल जाएगा, रमजान देख लेना। ये कयामत की खुल्लम खुल्ला निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर मौसम के बारिश शुरू हो जाएगी। इंटरनेट पर एक साइट है, इंटरनेट पर ये आप लिखना, इंटरनेट पर द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के ताजेतर के भूकंप, हिंदी में लिखो, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। दुनिया में कहां धरतीकंप हो,
اور اوپر لکھو دی رین وداؤٹ سیزن, بغیر موسم کے بارش, پورا ریکارڈ آ جائے. ابھی میں کلکتہ اور جھارکھنڈ جا کے آیا 20 دن پہلے. میرے دونوں پروگرام 7 بجے شروع ہونے والے تھے اور مغرب 6 بجے. 7 بجے شروع ہوتے تھے, رات کو 10 بجے شروع. اتنی بارش, پورے میدان میں بھر گئے. ابھی میں میوات میں تقریر کر رہا تھا, یہ 26 تاریخ 27 تاریخ میوات ہریانہ میں. بارش بھی اللہ کی برکت چالو ہے بغیر موسم, سخت گرمی. یہ صحیح حدیثوں میں تذکرہ آ رہے ہیں جو کہہ رہا ہوں نا. قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی, اس میں سے 4 نشانیاں ہو گئی. دھواں قرآن میں ہے کہ قیامت سے پہلے دھواں نکلے گا. یہ دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا 2010 میں. میں تاریخ کے ساتھ بتلا رہا ہوں, اتہاس میں آج تک کوئی ایسا دھواں نہیں نکلا. اتہاس قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بیچ میں یہ دھواں نکلا. 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے. 80% ایئرپورٹ یورپ کے بند ہو گئے 10 دن تک. ایک ہوائی جہاز اڑا نہیں پایا اور 70% ہوائی جہاز پوری دنیا کا بند. ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا. اس طرح ایئر کمپنیاں ٹھپ پڑ گئی. اتنی مار. اس زمانے میں یہاں منموہن سنگھ کی سرکار تھی. امریکہ گورنمنٹ نے انڈیا گورنمنٹ سے گلاب کے پھول خریدے تھے. گلاب کے پھول, یہ اخباروں میں آیا تھا. انڈیا گورنمنٹ کو روزانہ 500 کروڑ روپے کا نقصان تھا. ایک بھی ہوائی جہاز ادھر گیا نہیں امریکہ, اتنا دھواں نکلا. اب 10 دن کا ٹوٹل لگاؤ 5000 کروڑ روپے کا نقصان تھا. آپ اندازہ لگا, سارے گلاب انڈیا کے ایئرپورٹ پہ سڑ گئے. اب آپ یہ پوچھیں گے میں امریکہ میں گلاب سے کیوں منگوائے؟ امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, یورپ, ان کے گلاب آپ ناک میں بھی گھسا دو تو بھی خوشبو نہیں آتی. انڈیا کے گلاب کا باہر سے گزرو نا تو ویسے مہک مارتی مہک. میں رات رانی دیکھی کبھی؟ رات رانی وہ تو بہت خوشبو مارتی. یہ گھر کی رانیاں دیکھی, گھر کی رانیاں, ان کی تو بات ہی مت پوچھو. یہ تو اب سپرے مارتی ہے, سپرے شادیوں میں سپرے مارتی نا. اونچے اونچے سینڈل پہن کے کیسے چلتی معلوم ہے؟ ٹاک 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 ٹاک, ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ گئی. ان عورتوں پر اللہ نے لعنت اتاری ہے جو عورتیں اپنے کپڑوں پر سپرے مارتی, خوشبو لگاتی. اللہ کی بندیوں, اپنے گھروں میں پردہ لاؤ. آپ مسلمان ہو, قیامت بہت قریب آ گئی, اور آپ مرد لوگ داڑھی کی سنت زندہ کرو. پہلی نشانی ہو گئی 2010 میں. 10 دن تک یہ دھواں نکلا تھا, ایک دن نہیں 10 دن تک. اس کے بعد 3 بڑی اور نشانی. پورو کا زلزلہ 2011 میں جاپان میں ہو گیا. 1.5 لاکھ کے قریب آدمی مار کے اللہ نے پھینک دیے اور 20,000 آدمی کا نام و نشان مٹا دیا, زمینوں میں ڈاٹ. یہ 2011 میں جاپان کا دھرتیکم ہوا. ہم کو 1500 سال پہلے قرآن اور حدیث میں اسلام دھرم میں بتلایا گیا ہے. پھر تیسری نشانی پشچم کا دھرتیکم. یہ 2012 میں ترکی میں ہو گیا, پورا یورپ ہلا دیا تھا. تقریباً 66,000 آدمی مرے اور 9,000 آدمی زمینوں میں ڈاٹ دیا گیا. اور چوتھی نشانی والخسف جزیرۃ العرب, عربستان کا دھرتیکم. یہ 2013 میں عراق, ایران, یمن اور سعودیہ میں ہو گیا. 32,000 آدمی مرے, 3,000 آدمی کو نام و نشان مٹا دیا. یہ 4 نشانیاں ہو گئی. اور اب سورج پشچم سے نکلنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. پھر کوئی مسلمان اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ معاف نہیں کرے گا. گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکل گئی, ٹکٹ پھاڑ دو. ہوائی جہاز اڑ گیا, ٹکٹ پھاڑ دو. کچھ نہیں, پلین چھوڑ گیا. یہ حال ہونے والا ہے. اور سب سے خطرناک نشانی امت کے لیے یہی, اور مسلمان غفلت میں سو رہا. اچھا میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں, حرم شریف کے امام
شیخ سعود شریف کا خطبہ 2016 دسمبر میں دیا، پورا خطبہ قیامت کی نشانیوں پر ہے، اور وہ قسم کھا کر بولے ہیں واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعہ الکبری تقریبا، اے امت اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو چکی۔ وہ اللہ ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، ہم لوگوں کو ہے نا چٹنی کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا، قیامت کھڑی کر دے گا۔ ہمارے باپ دادا بڑی بڑی مونچھ والے تھے، ان کو دنیا میں نہیں رکھا اور بڑودے میں نہیں رکھا، تو مجھے اور آپ کو کیسے رکھے؟ دنیا ایک مدت کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مدت پوری ہو گئی، اور 5ویں نشانی کے بعد جتنی 5 نشانیاں زمین سے جانور نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے، کانا دجال ظاہر ہوگا، امام مہدی آ جائیں گے، یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی، عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر بھاگ جائے گی، یہ دھمادم پوری ہو جائے گی، قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ اور میرا مطالعہ قرآن حدیث کے ساتھ سائنس کا ہے، ابھی سائنس والے کیا کریں؟ دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں۔ سائنس والوں نے قبول کر لیا کہ دنیا کو کوئی بچا نہیں پائے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس، زمین بھیجنک سپاٹی پر ہے، اب اس کو کوئی بچا نہیں پائے۔ یہ آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی۔ اپنے حالات کو سدھارو، اللہ سے اپنے معاملات کو صاف کر لو، کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لو، کسی کا حق دبایا ہے تو دے دو، قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا، اور ایک بھی چھوٹنے والا نہیں، وہ قیامت کی راہ دیکھ رہا، پھر سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ آج نہیں کرے گا، اب چند برس باقی ہے، انتظار کر لو، ہم کو بھی مارے گا اور ہم کو بھی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ میں تو آج بھی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بولو بے شک ہے کہ نہیں؟ آج بھی کر سکتا ہے، مگر قرآن میں لکھا کہ میں آج نہیں کروں گا، قیامت کے دن کی راہ دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے جو مسلمان بروڈا کے قبرستان میں ہیں، وہ مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، پانی کے پمپ لگا کر گئے، تالاب کھدوا کے گئے، اور خدا جانے کیا کیا نیکیاں کر کے گئے۔ ان کی نیکیاں بھی پوری نہیں ہوئی، وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، مسجدوں میں چندہ دے کر گئے، آج ان مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے۔ بھائی زور سے بولو بے شک ہو رہا ہے نہیں؟ تو اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں بھی پوری نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہذا ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن۔ قرآن میں کہا گیا کہ میں آج زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دوں، ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی۔ پورا مجمع زور سے بولو کون سے دن پوری ہوگی؟ قیامت کے دن، لہذا ان کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت قیامت کے دن پر۔ اللہ فرما رہے وہ میرا کام ہے، میں کروں گا، تم دیکھتے رہو میں کس طرح دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ اسی طرح گنہگار لوگ جو سینما بنا کر گئے، شراب کے اڈے کھول کر گئے، جگار کے اڈے کھول کر گئے، ان گنہگاروں کو زندہ کر کے آج بھی سزا دے سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا آج نہیں کروں گا، کیا ان کو آج زندہ کر کے ادھوری سزا دوں؟ ابھی جو گناہ کر کے گئے اس کی بنیاد ڈال کے گئے، سینما گھر کھول کے گئے، شراب کے اڈے کھول کے گئے، زنا کاریوں کے اڈے کھول کے گئے، آج بھی ان کے گناہ چالو ہے۔ وہ جو سینما کھول کے گئے، آج بھی ان سینما گاہوں میں لوگ گندے پروگرام دیکھ رہے ہیں، لہذا ان کے گناہ چالو ہیں، ان کے گناہ پورے ہوں گے قیامت کے دن، لہذا میں سب کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ پورا مجمع زور سے بولو کون سے دن؟ ہاں ماشاءاللہ، اب جان آئی کہ تکلیف پوری ہونے کے وقت ہے۔ میرا گلا بٹھا دیا اور دماغی میں بولے اب، لہذا دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ پورا مجمع، ماں بہنیں بھی اپنی جگہ بیٹھ کر بولو، جو باہر بیٹھے نواب لکھنؤ اور نواب حیدرآباد وہ مجمع کے باہر بیٹھے، اور جو نواب لکھنؤ ادھر ہے، نواب دکن ادھر میرے مجمع کے پیچھے بیٹھے، دائیں بائیں بیٹھے۔ پورا مجمع زور سے بولو بے شک، جو آج پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قیامت کے دن نہیں، بولو زور سے بے شک، پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، جو نمازیں روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کرو، سچے انسان بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ۔ سائنس والوں نے بھی ہتھیار ڈال دی، کوئی سائنس والا مجھے اور آپ کو موت کے وقت چھڑانے نہیں آئے،
کوئی سائنس والا بیچارہ چھڑانے آتا تو ڈاکٹر عبد الکلام جو ہمارے راشٹرپتی تھے وہ بیچارہ اپنی موت کے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا. اچھے بنے گئے تھے شیلانگ ایک کالج کے ادھاٹن میں, اچھے بنے گئے, چلتے پھرتے گئے, تقریر چالو ہوئی 1 لاکھ کے مجمع میں, 7 منٹ ان کی تقریر ہوئی اور زبان لڑکھڑانے لگی اور نیچے گرے. ڈاکٹر 1 منٹ کے سیکنڈ پر 1 منٹ ہوئی تھی, ڈاکٹروں کی ٹیم دوڑی اور چیک کیا تو کہا روح پرواز کر گئے. جس پلین میں گئے تھے ہمارے پرانے راشٹرپتی ڈاکٹر عبد الکلام, اسی پلین میں ان کی لاش انڈیا واپس آئی. زمین کھا گئی, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. زمین آسمان جیسے انسانوں کو کھا گئی اور بڑے بڑے نامور انسانوں کے نام و نشان مٹایا. ہمارے باپ دادا کی مونچھیں تو بہت لمبی تھی, ہم لوگوں کی تو مونچھیں نہیں, بڑی بڑی مونچھ والوں کو اتار دیا تو بغیر مونچھ والوں کو کیسے چھوڑے. عزت والے لوگ تو ہمارے باپ دادا لوگ, اب تو یہ کچرا رہ گیا. قیامت کے آخری زمانے کا مسلمان ہے, کوئی گورکھ دھندا ایسا باقی نہیں جو آخری زمانے کا مسلمان نہ کرتا ہو. قیامت کا نام بھی نہیں لینے دیتے, اتنا ڈرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان پر ٹوٹ پڑے. موت کا بھی نام نہیں لینے دیتے, اتنے کمزور مسلمان ہیں. مسلمان کبھی موت اور قیامت سے ڈرتا نہیں. مسلمان کو معلوم ہے کہ موت اور قیامت آئے گی, بولو زور سے بے شک تو ہی میں جنت میں جا پاؤں. یہ ایمان ہونا چاہیے. ڈاکٹر عبد الکلام کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے, ویگنانک تھے, دنیا نے مانا تھا ان کو. اڑو بم کے ماسٹر تھے اور راشٹرپتی تھے, مگر جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ کے سامنے چپ چاپ مر گئے. اور شیلانگ میں موت آئی. شیلانگ نئی دلی میں ہمارے پردھان منتری مودی جی اور اس وقت پرانب مکھرجی تھے, ان لوگوں نے بڑے بڑے توپ پھوڑے, ان کی لاش دبائی, مگر کوئی ان کو زندہ نہیں کر سکا. زندہ کرنے کا کام تو اللہ کا ہے جو سب کا ایشور ہے, سب کا مالک ہے, سب کا پروردگار, وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے. بولو زور سے بے شک قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا. اس لیے اب میری بات ختم ہو گئی. میرا آواز بھی ساتھ نہیں دے رہا, یہ تو آپ کو معلوم ہے. یہ تو مجھے ایک دن برابر ایک گلے کی آگ ہی بیٹھ گیا, اس کی برابر معلومات کرنی پڑے گی, سمجھے بھائی, ورنہ میری آواز کبھی بیٹھتی نہیں. اس لیے دعا بھی کرنا میرے لیے, اور یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنی باتیں سنی, اللہ پاک ہم کو اپنی موت سے پہلے, قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک قریب آ گیا, اللہ ہمیں ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بار آپ کو زور سے انشاءاللہ بلوانا ہے. یہ چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے, چاروں طرف سے اتنا زور سے انشاءاللہ بولو کہ فرشتے یہ لکھ لے کہ بڑودا کی سرزمین میں اتہاس میں آج تک کوئی اتنا زور سے انشاءاللہ نہیں بولا ہے. بولو زور سے کہ جنت کی, قیامت کی, رمضان کی اور آخرت کی, بولو زور سے انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے. ماشاءاللہ فرشتوں نے لکھ لیا, کامیاب ہو جاؤ. اللہ پاک آپ کی انشاءاللہ کو قبول فرمائے. ابھی آپ لوگوں کے لیے ایک نیک کام لایا ہے اور آپ کو اس نیک کام میں سب کو مدد کرنا. یہ واپی سے جو دمن کے پاس واپی شہر ہے, وہاں ایک بہت جھوپڑ پٹی ہے, وہاں بہت سارے مسلمان یو پی بہار کے آباد ہیں, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. وہاں یہ ہمارے انکلیشور کے فارغ مولانا شمیم صاحب, آپ دیکھ رہے ابھی نیچے اترے, انہوں نے ایک مدرسہ اور وہاں مسجد کا کام شروع کیا ہے, اور بے حد غریب علاقہ ہے. اور آج پہلا موقع ہے کہ میں بڑودا والوں کے پاس ان کو لے کر آیا ہوں. آپ ایک کرسی لے لو, ادھر ان کو ایک کرسی دے دو, ادھر 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 ادھر.
آپ حضرات ان کو دل کھول کر مدد فرمائیں، اور ابھی بنیاد ڈالی ہے، پورا کام باقی ہے، ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا دے دیں گے تو اللہ کی دین کا ایک بڑا کام ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو ابھی مدرسہ کیا چیز ہے، مدرسے سے ہم کو امام ملتے ہیں، مکتب کو استاد ملتے ہیں، دارالعلوم کو بڑے علماء ملتے ہیں، دعوت و تبلیغ والوں کو علماء ملتے ہیں، خانقاہ والوں کو علماء ملتے ہیں، تو یہ سب مدرسے کی برکت ہے۔ یہ مدرسہ بھی ایک مکتب کی شکل میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور ابھی باقاعدہ تعلیم جھونپڑی میں شروع ہو گئی ہے۔ 41 لاکھ روپے کا پورا ان حضرات کا بجٹ ہے۔ آپ حضرات ان سے بعد میں معلوم بھی کر لیں، یا حضرات کا قیام بھی کریں گے، آپ لوگ ان کا انتظام بھی کر دیں۔ 1 اسکوائر فٹ کا جو ہے بھاؤ 2100 روپے ہے۔ اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے لکھوانا چاہیں 2100 روپے کیا چیز ہے؟ 2100 روپے کوئی خاص چیز نہیں۔ 1 اسکوائر فٹ جگہ باندھکام کے ساتھ اگر آپ دے دیں گے تو اللہ آپ کے مرحومین کی روح کو خوش کر دے گا۔ میں نے اس مدرسے کو دیکھا ہے، مولانا سے بھی واقف ہوں، اور میں ان کے علاقے میں گیا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو تصدیق کرتا ہوں اور تائید کرتا ہوں۔ آپ حضرات ان کی دل کھول کر مدد کر کے جائیں۔ ابھی آپ ان کو پیسہ ڈالتے جائیں، پھر وہ پوری ایک رسید بنا کر آپ کے ناگا لوگا مسجد میں رکھ دیں گے، اور کوئی زیادہ پیسہ دینا چاہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، مرحومین کے نام سے دو، رمضان کی نیت کر کے دو، جو رمضان میں دینے والے ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے بھی زکات یا للہ ادا کریں گے، اللہ آپ کو رمضان ہی کا ثواب دے گا، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دعا ہوگی، دعا سے پہلے ہمارے قاری طیب صاحب ایک مختصر سے قرات کریں گے، آپ سنیں گے، اس کے بعد دعا، اس کے بعد آپ ذرا مدرسے کو مدد کر کے جائیں۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ مولانا شرین صاحب، زکات کے لیے آپ کے ساتھ جو بچہ ہے نا اس کو الگ بٹھاؤ، للہ الگ رکھو، زکات کو الگ رکھو، اس کو ایک کرسی دے دو، اپنی کرسی لے کر آ جاؤ، دعا کر لو پہلے، اس کے بعد یہ مدرسے والوں کو جتنے حضرات تک آواز جا رہی ہے، مدرسہ بنیاد ہے، ابھی اس کی شروعات ہو رہی ہے، اس سے جتنی نیکیاں ہوں گی، اب قیامت قریب آ گیا، اللہ ہمارا اس میں حصہ رکھے گا۔ درود شریف پڑھ لے، دل لگا کر دو ہمارا، چندہ بعد میں دینا، دے کر ہی جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما مولا، ہم بہت گناہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یہ نابالغ بچے اور بچیوں کے مدرسے کے طفیل، ان کے پروگرام کے طفیل تو ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اس مدرسے کے بانیوں کی مغفرت فرما، اللہ زندہ ہے تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی نیک تمنائیں پوری فرما، اے اللہ اس مدرسے کے جلسے کو قبول فرما، بچوں کی ہر پروگرام کو قبول فرما، بیان کو قبول فرما، لوگ جو چندہ دیں گے اللہ اس چندے کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، انہیں جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا اب اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، اب اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، عبد الآباد کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس کی تیاری میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ سورج جب پشچم سے نکلنے والا ہے اس سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، سارے نوجوانوں کو، مردوں کو داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جوان بہنوں کو، لڑکیوں کو، ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زنا کاریوں سے مردوں کی، عورتوں کی حفاظت فرما، ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام، موبائل کے گندے چیٹنگ سے امت کی حفاظت فرما، دنیاوی تعلیم میں بھی ہم کو کامیاب فرما اور دینی تعلیم میں بھی کامیاب فرما، گھر گھر دینی تعلیم کو مضبوط فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کرے تو ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، ہمیں غیر مسلموں میں ہمیں اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہندوؤں میں، سکھوں میں، پارسیوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں انہیں جا کر تیرا مذہب دین اسلام سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کے جوانوں کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر فضائل اعمال کی تعلیم زندہ ہو جائے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو ایسی توفیق عطا فرما، علماء کے بیانات میں بیٹھنے کی، ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان قریب آ گیا، رمضان کے روزے جو لوگ روزے نہیں رکھتے اللہ انہیں پوری امت میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، افطار سے پہلے گھروں کے چولہے بند ہو جائیں اور لوگ دعاؤں میں لگ جائیں۔ اے اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما، تہجد کی نماز اور اس کی دعاؤں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت اور اس کی دعاؤں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دوسروں کو افطار کرانا، سحری کرانے کا ثواب لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ شب قدر کی تلاش کرنا ہے اور شب قدر ملتی ہے ہر اس شخص کو، ہر اس عورت کو جو 5 رات جاگے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ رات گھومتی رہتی ہے، جو 5 رات جاگتے اسی کو یہ رات ملتی ہے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو اس سال سے پکی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ دن میں آرام کریں گے اور راتوں کو اٹھ کر اے اللہ شب قدر کی تلاش کریں گے۔ اے اللہ یا تیرے راستوں میں نکل کر لوگوں کو شب قدر کی تلاش کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما، جھوٹ اور غیبت سے حفاظت فرما، ہمیں رمضان کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسے والوں کو دل کھول کر چندہ